یا ربی بالمصطفى بشر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا سبق چل رہا تھا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، منع ہے. ہمارے بہت سارے جو دلائل ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، کچھ آج بیان ہوں گے اور بہت سارے دلائل کو چھوڑ دیا جائے گا. اگلی حدیث مبارکہ جس کو اب میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 919. اور اسی طرح ابو داود شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 826. یہ ان دو کتابوں کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا قال رجل نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی اقول ما لی انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. یہ حدیث مبارکہ میں نے پیش کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھائی. حضور جہری نماز سے پڑھا کر فارغ ہوئے. جہری سمجھتے ہیں کون سی نماز ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سری اور ایک ہوتی ہے جہری. جن نمازوں میں قرآن کریم اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے وہ ہیں جہری نمازیں، اور جن نمازوں میں قرآن کریم آہستہ پڑھا جاتا ہے وہ کون سی نمازیں ہیں؟ سری نمازیں ہیں. ظہر اور عصر ان نمازوں میں قرآن پاک آہستہ پڑھا جاتا ہے تو یہ دو نمازیں ہیں سری. مغرب، عشاء اور فجر، اسی طرح تراویح، یہ نمازیں کون سی ہیں؟ بولیے، جہری نمازیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے؟ جہری نماز، یعنی ایسی نماز پڑھائی جس میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھا جاتا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے ابھی کسی نے پڑھا تھا. کیا فرمایا؟ ہاں، فرمایا حل قرأ معي احد منکم، ابھی میرے پیچھے تم میں سے کسی نے پڑھا تھا؟ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے پیچھے پڑھا تھا. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، قرات فرما رہے تھے، قرآن تلاوت فرما رہے تھے تو پیچھے سے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہوں میرے ساتھ نماز میں منازعت کی جا رہی ہے، میرے ساتھ نماز میں
منازعت کی جا رہی ہے۔ آگے روایت میں موجود ہے فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَا جَهَرَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا، ہمارے استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وہابیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، تو جب آپ نے یہ حدیث پڑھی نا تو آپ نے فرمایا فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَا جَهَرَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ آگے فرماتے تھے استاد صاحب، اوے صحابی چھڑ گئے وہابی نہیں چھڑ دے، بولو صحابی چھوڑ گئے وہابی آج بھی پڑھتے ہیں۔ امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پیچھے وہابی بھی شروع ہو جائے گا۔ صحابی چھوڑ گئے وہابی بولیں، یہ حدیث سنائی ہے نا، صحابی چھوڑ گئے لیکن یہ بولو نہیں چھوڑتے، صحابی یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے جا فرمایا نا کہ میں بھی کہوں نماز میں میرے ساتھ منازعت کی جا رہی ہے، پھر آگے کیا ہے؟ حضور کے فرمانے کے بعد صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نماز کے اندر امام کے پیچھے قرآن پڑھنا، بولیے سی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا یہ بھی پتہ چلا ابتداءً جہری نمازوں میں امام کی اقتداء میں قرآن پڑھنا چھوڑا گیا، یعنی کہ پہلے جو جہری نمازیں ہیں ان میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں جو سری نمازیں ہیں جو جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے ان کے اندر بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گیا۔ اب منازعت کے معنی کیا ہیں؟ اب حدیث میں آیا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں بھی کہوں کہ میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں منازعت کی جا رہی ہے۔ تو منازعت کا معنی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا العز ازارہ والکبریاء رداؤہ، اللہ فرمایا عزت اللہ کی چادر ہے۔ عزت کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے۔ والکبریاء رداؤہ، عزت اس کا تہبند ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ فمن ینازعنی عذبتہ، تو فرمایا جو شخص میرا حق چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، تو جو شخص فمن ینازعنی، کون سے الفاظ ہیں؟ فمن ینازعنی، تو جو بندہ میرا یہ حق چھیننے کی کوشش کرے گا عذبتہ، تو میں اسے عذاب دوں گا۔ تو یہی الفاظ حدیث میں آئے ہیں، فرمایا مالی انازع القرآن، ادھر ینازعنی ادھر انازع القرآن۔ تو منازعت کا معنی ہے کسی کا حق چھیننا۔ کیا معنی ہے؟ حق نہ بنتا ہو لیکن وہ کسی کا حق چھین لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منازعت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے پیچھے منازعت ہو رہی تھی، کیا مطلب؟ قرآن پڑھنا تو میرا حق ہے، اب
پیچھے جب کسی اور نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ میرا حق چھین رہا تھا۔ تو پتہ چلا نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا جب جماعت ہو رہی ہو، امام کا حق ہے مقتدی کا؟ بولیں، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا کس کا حق ہے؟ مقتدی کا؟ بولیے۔ اور صحابہ نے حضور کے اس فرمان کے بعد کہ نماز میں تو میرا حق تھا پڑھنا، تم کیوں پڑھ رہے ہو، حضور کے اس فرمان کے بعد صحابہ نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا آگے چلیے، ایک اور روایت پیش خدمت ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ علیہ رحمہ نے نقل کی ہے۔ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر حدیث نمبر 2797 ہے حدیث نمبر۔ تو اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد اللیثی تابعی فرماتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر او العصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ اب بتائیں ظہر یا عصر کی نماز جو ہے سری ہے یا جہری ہے؟ قرآن اونچا پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں؟ پچھلی حدیث میں بیان ہوا کہ جن نمازوں میں اونچا پڑھا جاتا ہے ان میں صحابہ نے قرآن پڑھنا کیونکہ حضور نے منع کیا تھا نا۔ اب جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے وہ والی حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھائی؟ سری ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بندے نے نماز کے اندر جماعت کے ساتھ نبی پاک کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کے پیچھے مثلا سرکار نے پڑھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے پیچھے سے بھی کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب انہوں نے پڑھا تو دوسرے ایک صحابی تھے وَرَجُلٌ يَنْهَاهُ، تو جو دوسرے صحابی تھے وہ روکنے لگے۔ کیا کہا؟ بھائی جان جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں امام قرآن پڑھتا ہے، مقتدی قرآن ہے بولیے نہیں پڑھتا۔ ایک نے ظہر یا عصر کی نماز میں حضور کے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دوسرے نے اس کو روکنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا صَلَّى، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، قال یا رسول اللہ، قال یا، کس نے کہا یا رسول اللہ؟ بولیں۔ پچھلے بھی حدیث گزری ہے، اس وقت بھی کہا تھا یا رسول اللہ، اس حدیث میں بھی کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ کیا کہہ کر یاد کرتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ بھولے بالے ہیں وہ جو یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ یا رسول اللہ کہنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صحابہ سامنے کہتے تھے، پیچھے سے نہیں کہتے تھے، یا جب حضور زندہ تھے دنیا میں اس وقت کہتے تھے، وفات کے بعد نہیں کہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، تو ایک حدیث سن لیں کہ حضور کے صحابہ حضور کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ سنا دوں، حضرت عمر کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال بن حارث المزنی، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو گئے، حضور کی قبر پر حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عرض کیا؟ حضور کی وفات کے بعد کے پہلے؟ وفات کے بعد کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
یا رسول اللہ، آپ بھی پڑھ لو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ آقا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ کی امت پانی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ استسق اللہ، سونیا اللہ سے بارش تو لے دیں۔ کیا کریں؟ اللہ سے۔ حضور کی وفات کے بعد صحابی یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور نبی سے بارش مانگ رہے ہیں۔ حدیث بھی صحیح ہے، کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ بارش۔ استسق اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ آقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بارش دلوا دیں، ہمیں میਂਹ عطا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کر کے واپس آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے خواب کے اندر آئے، فرمایا او میرے در پر آنے والے تجھے مبارک ہو، ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو جائے گی، اور جاؤ جا کر میرے عمر کو میں مصطفیٰ کا سلام کہہ دو۔ حضرت عمر کا دور تھا نا، فرمایا جاؤ جا کر عمر کو کیا کہہ دو؟ میرا سلام کہہ دو۔ اور فرمایا کہ ابھی بارش بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے جا کر سلام پہنچایا، بس اتنے میں بارش شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے بارش کس سے مانگی؟ وفات سے پہلے یا وفات کے بعد؟ تو پھر وفات کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا پیارا سمجھ کر مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ مانگنا شرک ہے تو پھر صحابہ بھی مشرک بنیں گے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اگر ان کا مانگنا ٹھیک ہے تو اللہ کی قسم ہے ہم جب سرکار کو اللہ نہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیارا سمجھ کے مانگتے ہیں تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو نبی پاک کے صحابہ نے کیا تھا۔ توجہ ہے؟ اچھا اب آئیے سبق پر۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں سرکار نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھائی تو سرکار کے پیچھے ایک بندے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور دوسرے نے اس کو روکنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جب آقا علیہ السلام نے نماز پڑھا لی تو اس نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنت اقرأ وکان ھذا ینہانی، آقا جماعت ہو رہی تھی نا، میں آپ کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور یہ بندہ مجھے منع کر رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ میں آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور یہ آدمی مجھے منع کر رہا تھا۔ تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کیس اس لیے رکھا ہوگا کہ حضور فیصلہ کر دیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دیں گے، اگر یہ روکنے والا غلط ہے تو اس کو سمجھا دیں گے، اس لیے انہوں نے سرکار کو بتایا نا۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ امام کا قرآن پڑھنا کس کا پڑھنا ہے؟ فرمایا جس کا کوئی امام ہو نا تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں بھائی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ امام کا پڑھنا، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا، امام پڑھے گا تو سمجھو مقتدی کا بھی پڑھنا ہو گیا۔ مقتدی کو الگ سے پڑھنے کی، امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا
من کان لہو امام فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اسی طرح حضرت عبید اللہ بن مقسم، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، آپ امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ظہر میں اور عصر میں امام کے پیچھے آپ، یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا گیا تو فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، میں امام کے پیچھے قرآن یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کی، تلاوت نہیں کی، اس کی نماز ہوئی نہیں، تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں میں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتا، تو ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ان کی ہوگی تو پھر ہماری بھی ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی ایک روایت ہے، اور یہ جو آپ کو ابھی حضرت جابر کا فتویٰ سنایا، آپ فرماتے ہیں لا، میں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتا، یہ بھی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 2819 حدیث نمبر۔ ایک اور روایت مسلم شریف میں ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی ہم امام کے ساتھ قرات کریں یا نہ کریں؟ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہم امام کے ساتھ قرات کریں یا نہ کریں؟ تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ ارشاد فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، آپ نے فرمایا کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی قرات نہیں ہے، آپ نے منع فرما دیا، امام کے پیچھے کوئی قرات ہے؟ بولیے۔ اور یہ وہابی حضرات ہیں، انہوں نے سورۃ فاتحہ ہر نماز میں جڑ دی ہے، مقتدی ہو وہ بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں۔ ہاں ہمارا موقف جو ہے بڑا نرم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ بطور ثنا پڑھ سکتے ہیں، بطور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں، ضروری نہیں اس کو پڑھنا، لیکن چونکہ جنازے کے اندر قرات نہیں ہے اس لیے اس کو بطور قرات نہیں پڑھ سکتے، بطور قرات اس کو بولیے نہیں پڑھ سکتے، ویسے بطور ثنا بطور دعا اس کو، اگر آپ کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اگر یہ پڑھنا نہیں آتی آپ کو تو آپ اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سوکھا ہے اوکھا ہے؟ ایسے ایک اور بات بتا دوں، جنازے کے اندر آپ کو جو آتا ہے آپ وہی پڑھ لو، جنازہ ہو جائے گا، جو آتا ہے وہی پڑھ لو، جنازہ سمجھ آئی نا؟ جو مرضی درود شریف پڑھ لو، جو مرضی دعا پڑھ لو، جو مرضی ثنا پڑھ لو، اگر آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ نہیں آتے، یا پھر وجل ثناؤک یہ والے الفاظ بھی کہنے نہیں آتے، یا پھر یہ اوکھی لگتی ہے، یا پھر یاد ہے پھر بھی آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ اور، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا
میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنازوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، پوچھا گیا جنازے کے اندر قرات ہے؟ فرمایا نہیں، جنازے کے اندر قرات نہیں ہے۔ کہا جی ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا سرکار نے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی، جو تجھے اچھا لگے، جو تجھے پیارا لگے وہی پڑھ، تیرا جنازہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی، اچھا خیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے میں قرات کرتا، بولیے نہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرآن کی قرات نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 1298۔ ٹھیک ہے جی، 1298 حدیث نمبر ہے۔ یہ جی آج کا سبق تھا جو الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب آگے والے جو درس ہوگا نا، ہمارے دلائل کافی حد تک بیان ہو چکے، اتنے کافی ہیں۔ اب آگے جو لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کی دلیلوں پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ وہ کس پائے کی ہیں۔ ہماری دلیلیں تو وہ ہیں جن کو وہابیوں کے ابے بھی کہتے ہیں صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہابیوں کے بڑے بھی کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دو بھائی۔